اے نازش کون و مکان، اے نوریوں کے رازدان، اے وجہ تخلیق جہاں، اے تاجدار انس و جان، سالار بز میں قدسیاں، اے شاہدین مرسلاں، سالار بز میں قدسیاں، اے شاہدین مرسلاں، تو ہے شفیع آسیاں، جانے جہان بے کساں، تیری زبان میں نور حق، تیرا بیان مامور حق، تیری زبان میں نور حق، تیرا بیان مامور حق، تیری صدا منشور حق، سچائیوں کے ترجمان، اے نازش کون و مکان، اے نوریوں کے رازدان، تو منتہائے جستجو، تو ہی کمال آرزو، تو منتہائے جستجو، تو ہی کمال آرزو، تجھ سے نشاط رنگ و بو، اے شمع قلب عاشقان، اقبال حق کو دیکھ کر شاہوں کے سر بھی جھک گئے، اقبال حق کو دیکھ کر شاہوں کے سر بھی جھک گئے، آذر قدوں میں گونجتی ہے اب تلک تیری اذان، اے نازش کون و مکان، اے نوریوں کے رازدان، مجھے طرب کے جوش میں اس بزم نوش میں، مجھے طرب کے جوش میں اس بزم نوش میں، آنکھیں ہیں تیری منتظر غار ہرا کے
چشم تر ہم آئے ہیں ترسے ہوئے دیدار کو با چشم تر ہم آئے ہیں ایک التفات ناز بس اے بے کسوں کے مہربان بن کر گدائے بے نوا سامان ہے در پر پڑا بن کر گدائے بے نوا سامان ہے در پر پڑا ہر دم ہے مصروف ثنا اس کا قلم اس کی زبان اے نازش کون و مکان اے نوریوں کے رازدار آج کی شعری نشست اس معنی میں ہنگامی ہے کہ کوئی بہت زیادہ اس کے لیے تیاری نہیں کی گئی ہے. میں یہاں موجود تمام شعراء کرام کا میں پرتپاک استقبال کرتا ہوں کیونکہ یہ نشست ادارہ ادب اسلامی ہند بھٹکل شاخ اور ہربل آن لائن کے اشتراک سے ہو رہی ہے. اس لیے میں مقامی یونٹ کی طرف سے بھی آپ تمام شعراء کا استقبال کرتا ہوں. میں اس شعری نشست کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. ہماری ریاست کے ایک ایسے ابھرتے ہوئے شاعر سے جن کی شاعری کو سن کر کے پڑھ کر کے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مستقبل روشن ہے. ادب کے تعلق سے سنجیدہ فکر ان کے یہاں پائی جاتی ہے اور زبان ادب کے تعلق سے بھی وہ بیدار ہیں اور اساتذہ فن سے مشورے لیتے رہتے ہیں. میری مراد ہے جناب اسد کرناٹکی اسامہ قاضی صاحب سے. میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور باقاعدہ مشاعرے کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس شعری نشست کا آغاز نعت پاک کی دو-تین اشعار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ پسند فرمائیں گے. آسی نے لکھی نعت یوں لرزیدہ قلم سے، آسی نے لکھی نعت یوں لرزیدہ قلم سے، کاغذ پہ گرے لفظ میرے دیدہ نم سے، کاغذ پہ گرے لفظ میرے دیدہ نم سے، کوہسار عرب رشک کے قابل ہیں انہوں نے، کوہسار عرب رشک کے قابل ہیں انہوں نے، سن لی ہے وہ تکبیر جو گونجی تھی حرم سے، سن لی ہے وہ تکبیر جو گونجی تھی حرم سے. اور اسی طرح غزل کے چند شعر سماعت فرمائیں کہ موجوں کو سمندر کی پھر ہوتی ہے حیرانی، موجوں کو سمندر کی پھر ہوتی ہے حیرانی، جذبات کی لہروں میں جب آتی ہے طغیانی، جذبات کی لہروں میں جب آتی ہے طغیانی، شمشیر کو ایما کے جس چال نے چھینا تھا، شمشیر کو ایما کے جس چال نے چھینا تھا، وہ چال تھی تخریبی وہ چال تھی مستانی، وہ چال تھی تخریبی وہ چال تھی مستانی. بھولے ہیں سبق سارے لیکن ہے پتہ ہم کو، بھولے ہیں سبق سارے لیکن ہے پتہ ہم کو، ہم نے ہی سکھائی ہے یورپ کو جہاں بانی، ہم نے ہی سکھائی ہے یورپ کو جہاں بانی. پھر میری خاموشی نے بخشی ہے انہیں قوت، پھر میری خاموشی نے بخشی ہے انہیں قوت، کہنی ہے مجھے ان سے جو بات ہے حقانی، کہنی ہے مجھے ان سے جو بات ہے حقانی،
پہلے بھی مسلمان تھے اور اب بھی مسلمان ہیں، پہلے بھی مسلمان تھے اور اب بھی مسلمان ہیں، لیکن نہیں باقی تو بس جذبہ قربانی، لیکن نہیں باقی تو بس جذبہ قربانی۔ الو کی مثالیں تو سب بیت چکی اب تو، الو کی مثالیں تو سب بیت چکی اب تو، ہر شاخ پہ بیٹھا ہے دیکھو کوئی نصرانی۔ الو کی مثالیں تو سب بیت چکی اب تو، ہر شاخ پہ بیٹھا ہے دیکھو کوئی نصرانی۔ نعرے ہیں فقط نعرے، غافل ہیں حقیقت سے، نعرے ہیں فقط نعرے، غافل ہیں حقیقت سے۔ مفلوج ہوئے اعضا اور خون بنا پانی، مفلوج ہوئے اعضا اور خون بنا پانی۔ ہر در پہ جھکائے سر سلطان وہ کیا ہوگا، ہر در پہ جھکائے سر سلطان وہ کیا ہوگا، ایک در کے فقیروں کی ہے اصل میں سلطانی۔ ہر در پہ جھکائے سر سلطان وہ کیا ہوگا، ایک در کے فقیروں کی ہے اصل میں سلطانی۔ یہ قول محمد ہے جو قول خدا سمجھو، یہ قول محمد ہے جو قول خدا سمجھو۔ آثار قیامت ہے فتنوں کی فراوانی، آثار قیامت ہے فتنوں کی فراوانی۔ شاہین سے بھی اونچی پرواز کریں گے وہ، شاہین سے بھی اونچی پرواز کریں گے وہ، پیدا ہو جوانوں میں جو طاقت ایمانی۔ امید ہے ہو قائم پھر کوچے ظلمت میں، امید ہے ہو قائم پھر کوچے ظلمت میں۔ ایک محفل روحانی، ایک محفل نورانی، ایک محفل روحانی، ایک محفل نورانی۔ اور مقطع ہے کہ اجڑا ہے چمن اسعد غفلت میں پڑے ہیں سب، اجڑا ہے چمن اسعد غفلت میں پڑے ہیں سب، پھر بانگ درا سے تو کر دور یہ ویرانی، پھر بانگ درا سے تو کر دور یہ ویرانی۔ اور اسی طرح ایک آزاد نظم کی 2-4 شعر ہیں کہ کرو جو بات حق کی تم تو باغی ہو، کرو جو بات حق کی تم تو باغی ہو، اندھیروں میں چراغ حق جلاؤ تم تو باغی ہو، کسی اجڑے چمن میں پیار کا پودا لگاؤ تم تو باغی ہو، کرو جو بات امن و آشتی کی تم تو باغی ہو، محبت کا اخوت کا جو نعرہ تم لگاؤ گے، کہو گے گر یہ ہندو سکھ مسلمان بھائی بھائی ہیں تو باغی ہو، برے کو اگر برا کہنے کی ہمت ہے، یا سچے کو کبھی سچا کہا تم نے، جو قاتل کو کہا قاتل، جو ظالم کو لکھا ظالم تو باغی ہو، محبت سے عقیدت سے فصیل شہر کے ہر ایک منارے پر جو لہراؤ ترنگا تم تو باغی ہو، وطن کے واسطے گر خون بھی اپنا بہاؤ تم تو باغی ہو، بغاوت گر یہی ہے تو بغاوت روز کر جائیں، سزا گر موت ہے اس کی تو اچھا ہے کہ مر جائیں، سزا گر موت ہے اس کی تو اچھا ہے کہ مر جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ حضرات اسد جناب اسد کرناٹکی اپنے کلام سے نواز رہے تھے۔ ہمارے شعراء کرام کی اس کہکشاں میں کچھ عمر رسیدہ شاعر بھی ہیں جن کے یہاں تجربات ہے، جن کے یہاں فکر ہے اور جن کا اپنے پڑھنے کا انداز ہے۔ میں اس وقت بغیر کسی تمہید کے یا بغیر کسی امتیاز کے اپنے شعراء کرام میں سے جناب سہیل عرشی قمر صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں اور اس کا لحاظ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیکشن پر ایک نظم ہے، وہ نظم پیش کرنے سے پہلے غزل کا ایک مطلع اور ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیاست کا یہ سرکس ہے، کئی منظر بدلتے ہیں، سیاست کا یہ سرکس ہے، کئی منظر بدلتے ہیں،
مداری کون بدلے گا فقط بندر بدلتے ہیں مداری کون بدلے گا فقط بندر بدلتے ہیں اگر رہنا ہے گھر میں تو کرو ہر کام تم گھر کا اگر رہنا ہے گھر میں تو کرو ہر کام تم گھر کو کرو ہر کام تم گھر کا غلام زن نہیں بنتے تو ہم شوہر بدلتے ہیں غلام زن نہیں بنتے تو ہم شوہر بدلتے ہیں الیکشن پر ایک نظم ہے لو آ گیا الیکشن ہونے لگے ہیں فنکشن لو آ گیا الیکشن ہونے لگے ہیں فنکشن امیدوار سارے لینے لگے ہیں ٹینشن لو آ گیا الیکشن کرتے ہیں خوب وعدے سچ آدھے جھوٹ آدھے کرتے ہیں خوب وعدے سچ آدھے جھوٹ آدھے بندے یہ سیدھے سادے نہ جانے کیا ارادے جیتیں گے جب الیکشن جیتیں گے جب الیکشن کرتے رہے کرپشن جنتا کا مال اپنا پھر کیوں نہ ہو پھر کیوں نہ ہو پینشن کیا ہے ادھر پھر کیوں ہو فکر پینشن جنتا یہ بھولی بالی جنتا یہ بھولی بالی گھر ان کے خالی خالی نیتا کے گھر دیوالی اور ان کی رات کالی اسباب ہے کرپشن گھپلوں کا کھول سیکشن اسباب ہے کرپشن گھپلوں کا کھول سیکشن دیکھیں اگر کرپشن ایکشن کرے ریئیکشن لو آ گیا الیکشن اگلا بند لنگڑا ہو چاہے اندھا لینا ہے سب سے چندہ لنگڑا ہو چاہے اندھا لینا ہے سب سے چندہ کرنا ہو خوب دھندا بن جا سیاسی بندہ کس بات کا ہے ٹینشن رشوت کا ہے کنیکشن بن کام کے بنا ہی ملتی رہے پیگا پینشن لو آ گیا الیکشن وعدوں پہ تم نہ جانا باتوں میں پھر نہ آنا وعدوں کا بھول جانا دستور ہے پرانا وعدوں پہ تم نہ جانا باتوں میں پھر نہ آنا وعدوں کا بھول جانا دستور ہے پرانا وعدوں کا دے کے راشن کرتے ہیں خوب بھاشن وعدوں کا دے کے راشن کرتے ہیں خوب بھاشن عرشی نہ دھوکہ کھانا کرنا صحیح سلیکشن لو آ گیا الیکشن ہونے لگے ہیں فنکشن
उम्मीदवार सारे लेने लगे हैं टेंशन, लो आ गया इलेक्शन। और मुझे याद पड़ रहा था कि हम न होते तो किसी और के चर्चे होते, खिलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे, यही दिल था कि तरसता था मकासिम के लिए, अब यही करके ताल्लुक के बहाने मांगे। अब इसके बाद हजरत मैं हमारे फहरिस्त के ऐसे शायर को आवाज़ दे रहा हूँ। उनका वस्फ ये है कि उन्होंने कम अरसे में अपने पेशरों के साथ सफ़र करने का हुनर सीख लिया है। उनकी शायरी में फ़िक्र है, एहसास है, और वो जमा फ़िक्र रखते हैं। मेरी मुराद है मौलवी शकरान नदवी मीम गाजी से, मैं उन्हें दावत कलाम दे रहा हूँ। आया जो मैं कशी को चमन में वो बादानोश, हर एक गुल के हाथ में एक जाम ले गया। जनाब शकरान नदवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फातिह भाई की फरमाइश पर एक ताज़ा गज़ल पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। साथ जब मेरे काफ़िला न रहा, साथ जब मेरे काफ़िला न रहा, तब भी मैं चल पड़ा रुका न रहा, तब भी मैं चल पड़ा रुका न रहा। उसकी फ़ुरक़त अज़ाब थी मुझ पर, उसकी फ़ुरक़त अज़ाब थी मुझ पर, आ गया वो तो गम ज़रा न रहा, आ गया वो तो गम ज़रा न रहा। वो जो मेरा था, वो जो मेरा था, सिर्फ मेरा था, हाय वो शख्स भी मेरा न रहा, हाय वो शख्स भी मेरा न रहा। वो जो मेरा था, सिर्फ मेरा था, हाय वो शख्स भी मेरा न रहा। हर बला मैंने अपने सर ले ली, हर बला मैंने अपने सर ले ली, अब किसी को कोई गिला न रहा, अब किसी को कोई गिला न रहा। दर्द दिल बढ़ रहा है जाने क्यों, दर्द दिल बढ़ रहा है जाने क्यों, ज़ख्म तो भर गया हरा न रहा। दर्द दिल बढ़ रहा है जाने क्यों, ज़ख्म तो भर गया हरा न रहा। इश्क़ ने सरहदें मिटाई हैं, इश्क़ ने सरहदें मिटाई हैं, दूर रहकर भी फासला न रहा, दूर रहकर भी फासला न रहा। दिल का अहवाल क्या सुनाएं कि जब, दिल का अहवाल क्या सुनाएं कि जब, कोई भी हर्फ आशना न रहा, कोई भी हर्फ आशना न रहा। दिल का अहवाल क्या सुनाएं कि जब, कोई भी हर्फ आशना न रहा। वो मेरे पास उस घड़ी भी रहे, वो मेरे पास उस घड़ी भी रहे, जब कोई दूसरा, जब कोई पास, जब कोई दूसरा न रहा। वो मेरे पास उस घड़ी भी रहे, पास जब कोई दूसरा न रहा। एक तेरा आसरा था जाने जा, एक तेरा आसरा था जाने जा, अब तो तेरा भी आसरा न रहा, अब तो तेरा भी आसरा न रहा। ऐ खुदा गाज़ी शिकस्ता का, ऐ खुदा गाज़ी शिकस्ता का, जुज़ तेरे कोई दूसरा न रहा, जुज़ तेरे कोई दूसरा न रहा। साथ जब मेरे काफ़िला न रहा, तब भी मैं चल पड़ा रुका न रहा। जज़ाकुमुल्लाह। हज़रात, हमारे शुआरा में अल्लाह का शुक्र है कि नौजवान शुआरा में कुछ ऐसे असाब नज़र आ रहे हैं जिसको देख करके लगता है कि हमारा मुस्तक़बिल बड़ा ताबनाक है। हम एक ऐसे शायर को आवाज़ देने जा रहे हैं जिनकी फ़िक्र एहसास के नए उफ़ुक़ जिनके यहाँ नमूदार होते हैं, वो अल्फाज के बेजा गोरख धंधों में उलझाते नहीं हैं, बल्कि लफ्ज़ों के खूबसूरत कहकशां बनाते हैं। वो शायरों के कामयाब शायर हैं। मेरी मुराद है ब्रदर मौलवी जाफ़र सौवान नदवी से। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। ज़िंदगी की दुआ न दे ज़ालिम, ज़िंदगी किसको रासाई है, तुम तो कांटों की बात करते हो, हमने फूलों से मार खाई है। ज़माने तालिब इल्म का एक नज़्म, मुख्तसर एक नज़्म आपके रूबरू पेश करूँगा। पयाम अमन व मोहब्बत मुझे सुनाने दो, पयाम अमन व मोहब्बत मुझे सुनाने दो,
میں پھول ہوں مجھے کانٹوں میں مسکرانے دو، وفا کے گیت صدا مجھ کو گنگنانے دو، مجھے نہ روکو مجھے اور آگے بڑھنا ہے، مجھے نہ روکو مجھے اور آگے بڑھنا ہے، خرد کو اپنا ہنر اور آزمانے دو، خرد کو اپنا ہنر اور آزمانے دو، مگر جنوں کا سبق مجھ کو بھی پڑھانے دو، خرد کو اپنا ہنر اور آزمانے دو، مگر جنوں کا سبق مجھ کو بھی پڑھانے دو، چراغ کشتہ محفل مجھے جلانے دو، مجھے نہ روکو مجھے اور آگے بڑھنا ہے، مجھے نہ روکو مجھے اور آگے بڑھنا ہے، نیا زمانہ نئے صبح و شام آئیں گے، نیا زمانہ نئے صبح و شام آئیں گے، فلک سے اہل زمین پر سلام آئیں گے، کفن بدوش خدا کے غلام آئیں گے، مجھے نہ روکو مجھے اور آگے بڑھنا ہے، مجھے نہ روکو مجھے اور آگے بڑھنا ہے، مجھے نہ روکو مجھے اور آگے بڑھنا ہے۔ غزل کے دو شعر۔ ادائے حسن نظر کو فریب دیتی ہے، ادائے حسن نظر کو فریب دیتی ہے، ہم اہل قلب ہیں سوزے جگر کو دیکھتے ہیں، بسائے حسرت دیدار اپنی آنکھوں میں، بسائے حسرت دیدار اپنی آنکھوں میں، ہم آج تک تیرے دیوار و در کو دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک غزل۔ اس سے بچھڑ کے دل کو اسی کا خیال تھا، اس سے بچھڑ کے دل کو اسی کا خیال تھا، ایک سایہ رائے گاں پہ کیوں اتنا ملال تھا، ایک سایہ رائے گاں پہ کیوں اتنا ملال تھا، گل کا جمال یار سے منہ لال لال تھا، گل کا جمال یار سے منہ لال لال تھا، آنکھوں میں اس کی کیا کہوں کیسا کمال تھا، حالانکہ مبتلا غم ہجر یار ہوں، حالانکہ مبتلا غم ہجر یار ہوں، محسوس ہو رہا تھا کہ شب بھر وصال تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ شب بھر وصال تھا، ہر امتحان پیار میں منظور ہو گیا، ہر امتحان پیار میں منظور ہو گیا، قربان اس پہ جسم و دل و جان و مال تھا، قربان اس پہ جسم و دل و جان و مال تھا، واقف نہ تھا جو رسم و رہے دوستی سے وہ، واقف نہ تھا جو رسم و رہے دوستی سے وہ، وعدہ نباہنے میں مگر بے مثال تھا، وعدہ نباہنے میں مگر بے مثال تھا، دعویٰ عروج کا جو کیا اہل غرب نے، دعویٰ عروج کا جو کیا اہل غرب نے، انسانیت کے واسطے اس میں زوال تھا، انسانیت کے واسطے اس میں زوال تھا، دنیا نے پائے مال کہا تھا جسے کبھی، دنیا نے پائے مال کہا تھا جسے کبھی، میری نگاہ میں وہ مگر بے مثال تھا، میری نگاہ میں وہ مگر بے مثال تھا، تا ضبط اس قدر کہ نہ آنسو نکل سکے، تھا ضبط اس قدر کہ نہ آنسو نکل سکے، کس منہ سے پھر سناؤں میں دل کا جو حال تھا، کس منہ سے پھر سناؤں میں دل کا جو حال تھا، دنیا کے پیچ و خم سے بہت واسطہ رہا، دنیا کے پیچ و خم سے بہت واسطہ رہا، ہر بار زلف یار کا لیکن خیال تھا، ہر بار زلف یار کا لیکن خیال تھا۔ جزاک اللہ۔ حضرات، ہمارے شعراء کی فہرست میں ایک ایسے شاعر بھی ہیں جنہوں نے اپنے شعری نگار خانے کو منفرد پھولوں کی خوشبو سے سجایا ہے، معتبر شعراء کی فہرست میں ان کا نام شامل ہے۔ ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ انہیں جناب محمد الیاس آفاق سنہری صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کسی تمہید کے بکھری چند غزلوں کے بکھرے اشعار میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ کیا تماشا ہے کہ مانگے بھیک ان سے امن کی، کیا تماشا ہے کہ مانگے بھیک ان سے امن کی، جو چلاتے بے جھجک ہوں نفرتوں کا کاروبار، جو چلاتے بے جھجک ہوں نفرتوں کا کاروبار، اور جن کو منصب سے ہو مطلب امن و راحت سے نہیں، جن کو منصب سے ہو مطلب امن و راحت سے نہیں، وہ تو چمکائیں گے اپنا نفرتوں کا کاروبار، وہ تو چمکائیں گے اپنا نفرتوں کا کاروبار، اور کیوں کریں گے امن کی وہ بات اہل امن سے، کیوں کریں گے
امن کی وہ بات اہل امن سے، چل رہا ہو خوب جن کا اسلحوں کا کاروبار۔ اور میڈیا والوں سے میری بھی گزارش ہے یہی، میڈیا والوں سے میری بھی گزارش ہے یہی، اب خدا را روک دیجئے نفرتوں کا کاروبار۔ ایک الگ غزل کے 2-3 شعر آپ کی سماعت ہے۔ صبح کی تابندہ کرنوں کا سما پیدا کریں، صبح کی تابندہ کرنوں کا سما پیدا کریں، شب کے سناٹے میں آواز اذاں پیدا کریں، اور وقت کے نمرود کا آتش کدہ بھڑکا ہے آج، وقت کے نمرود کا آتش کدہ بھڑکا ہے آج، ہر شرر پارے سے ہم پھر گلستاں پیدا کریں، اور جو بتا دے حق کو حق باطل کو باطل صاف صاف، جو بتا دے حق کو حق باطل کو باطل صاف صاف، اپنے منہ میں آج ہم ایسی زبان پیدا کریں۔ اور پیام زندگی تجھ کو ملے گا کیا اذانوں میں، پیام زندگی تجھ کو ملے گا کیا اذانوں میں، تیرا دل تو لگا رہتا ہے صبح شام گانوں میں، اور حیات چند روزہ پر نہ ہو جا اس قدر شیدا، حیات چند روزہ پر نہ ہو جا اس قدر شیدا، حقیقی زندگی در اصل ہوگی آسمانوں میں، اور کبھی ابن بطوطہ بھی چلا آیا تھا بھٹکل میں، کبھی ابن بطوطہ بھی چلا آیا تھا بھٹکل میں، تلاوت کی صدائیں گونجتی تھی جب مکانوں میں، اور قفس کے طائروں جاگو، قفس کے طائروں جاگو مصیبت آنے والی ہے، قفس کے طائروں جاگو مصیبت آنے والی ہے، تباہی کا تمہاری تذکرہ ہے باغبانوں میں، تباہی جھانکتی ہے جب ترقی کے دریچوں سے، تباہی جھانکتی ہے جب ترقی کے دریچوں سے، نہیں رہتا سکون انسانیت کے کاروانوں میں۔ اور آخری شعر کچھ یوں ہے، ادا و حق نہ کر پائے ہماری رازداری کا، ادا و حق نہ کر پائے ہماری رازداری کا، ہوئے رسوا وہ رہ کر بھی ہمارے رازدان۔ جنہوں نے اپنے ذاتی تجربات کو اور سماجی مشاہدات کو اپنی شاعری کا پیکر بنا دیا ہے، میری مراد ہے مولوی جنادہ مٹا عظیم بھٹکلی صاحب سے تشریف لائے اور اپنے کلام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مطلب اور ایک شعر عرض ہے۔ مطلب نکل رہا ہو تو کرتے ہیں پیار لوگ، مطلب نکل رہا ہو تو کرتے ہیں پیار لوگ، اپنے ہیں گرچہ تھوڑے منافق ہے یار لوگ، انسان بھی عجیب سی مخلوق ہے خدا، انسان بھی عجیب سی مخلوق ہے خدا، دنیا کو ڈر لگا ہے کہ بولیں گے چار لوگ۔ غزل پیش خدمت ہے۔ غم جہاں کے مقابل یہ گر ذرا سا لگے، غم جہاں کے مقابل یہ گر ذرا سا لگے، تمہیں بھی مرض محبت میری بلا سے لگے، غم جہاں کے مقابل یہ گر ذرا سا لگے، تمہیں بھی مرض محبت میری بلا سے لگے، جو مرض تھا وہ دوائی سے ٹل گیا، لیکن ہزار مرض جو بیمار کو دوا سے لگے، میں سوچتا ہوں جفاؤں سے لگ نہیں پاتے، میں سوچتا ہوں جفاؤں سے لگ نہیں پاتے، وہ روگ جو مجھے ایک شخص کی وفا سے لگے، عجیب حال ہے مرتے ہیں ہم صنم پہ مگر، عجیب حال ہے مرتے ہیں ہم صنم پہ مگر،
اسے ہی پانے کی لو بارہا خدا سے لگے، وہ خاموشی سے انہیں اور کھول دیتا ہے، وہ خاموشی سے انہیں اور کھول دیتا ہے، جو زخم دل پہ کسی شخص کی نوا سے لگے۔ ہمارے حق میں وہ تحفوں سے کم نہ تھے عازم، ہمارے حق میں وہ تحفوں سے کم نہ تھے عازم، جو دیکھنے میں کسی اور کو سزا سے لگے۔ ہمارے مشاعروں کا اور ادبی محفلوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ مشاعرے اور ادبی محفلیں گویوں اور گلے بازوں کا اکھاڑا بن کے رہ گئی ہیں۔ اس گھٹاٹو بنیادے میں اکا دکا جگنو جو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں سے مولوی رائف کولا فاتح بٹکری رائف کولا ندوی صاحب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے خلوص نے مفلوج کر دیا ورنہ اندھیرے آج بھی سورج نکلنے والے تھے۔ میں انہیں دعوت کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ عجب ہے حال دل اپنا، میں کیا کروں جانا، عجب ہے حال دل اپنا، میں کیا کروں جانا، جو مسکرانا بھی چاہا تو مسکرا نہ سکا۔ آگے ایک غزل کے 3 اشعار پیش خدمت ہے۔ میرے غموں کا جہاں بھر میں آشنا تو ہے، میرے غموں کا جہاں بھر میں آشنا تو ہے، میں دل گرفتہ ہوں اور میرا دل ربا تو ہے۔ میرے غموں کا جہاں بھر میں آشنا تو ہے، میں دل گرفتہ ہوں اور میرا دل ربا تو ہے۔ گزر گئے کئی موسم تجھے میں پا نہ سکا، اے جانے جا میرے دل کی ہر ایک دعا تو ہے۔ یہ شعر خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ میری غزل سے بہت بدگماں ہے اہل ہوس، میری غزل سے بہت بدگماں ہے اہل ہوس، میری غزل کا ہمیشہ سے مدعا تو ہے۔ اب ایک مکمل غزل پیش خدمت ہے۔ کون جانے یہ لطف تنہائی، کون جانے یہ لطف تنہائی، 4 جانب ہے جیسے رعنائی۔ کون جانے یہ لطف تنہائی، 4 جانب ہے جیسے رعنائی۔ جاگ اٹھی مسرتیں دل میں، جاگ اٹھی مسرتیں دل میں، میری امید آج بھر آئی۔ جاگ اٹھی مسرتیں دل میں، میری امید آج بھر آئی۔ سایہ پھیلا ہوا تھا ہر جانب، سایہ پھیلا ہوا تھا ہر جانب، اس نے جب زلف اپنی لہرائی۔ سایہ پھیلا ہوا تھا ہر جانب، اس نے جب زلف اپنی لہرائی۔ جب گئے تو چھا گئی تھی خزاں، جب گئے تو چھا گئی تھی خزاں، تم جب آئے تو پھر بہار آئی۔ جب گئے تو چھا گئی تھی خزاں، تم جب آئے تو پھر بہار آئی۔ وہ گزرتے ہیں پاس سے ایسے، وہ گزرتے ہیں پاس سے ایسے، جیسے ہم سے نہیں شناسائی۔ وہ گزرتے ہیں پاس سے ایسے، جیسے ہم سے نہیں شناسائی۔ تحفہ زخم روز دیتا ہے، تحفہ زخم روز دیتا ہے، دشمن جاں میں ہے یہ اچھائی۔ تحفہ زخم روز دیتا ہے، تحفہ زخم روز دیتا ہے، دشمن جاں میں ہے یہ اچھائی۔ باب امید کھل رہا ہے آج، باب امید کھل رہا ہے آج، کوئے جانا سے ایک صدا آئی۔ باب امید کھل رہا ہے آج، کوئے جانا سے ایک صدا آئی۔ کیوں تمنا کریں وصال کی ہم، کیوں تمنا کریں وصال کی ہم، جب مقدر ہوئی ہے تنہائی۔ کیوں تمنا کریں وصال کی ہم، جب مقدر ہوئی ہے تنہائی۔ یہ کرامت نہیں تو پھر کیا ہے، یہ کرامت نہیں تو پھر کیا ہے، تیغ ظالم نے کی مسیحائی۔ یہ کرامت نہیں تو پھر کیا ہے، تیغ ظالم نے کی مسیحائی۔ منصفوں
آپ کی عدالت میں، منصف ہو آپ کی عدالت میں، کیوں مدد مانگتی ہے سچائی؟ منصف ہو آپ کی عدالت میں، منصف ہو آپ کی عدالت میں، کیوں مدد مانگتی ہے سچائی؟ خالی برتن تو شور کرتا ہے، خالی برتن تو شور کرتا ہے، چپی سادھے کھڑی ہے دانائی۔ خالی برتن تو شور کرتا ہے، چپی سادھے کھڑی ہے دانائی۔ اب تمنا نہیں کسی کی مجھے، خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اب تمنا نہیں کسی کی مجھے، اب تمنا نہیں کسی کی مجھے، بس تمہارا ہوں میں تمنائی۔ اب تمنا نہیں کسی کی مجھے، بس تمہارا ہوں میں تمنائی۔ اہل ذوق و نظر نے کی ہے صدا، اہل ذوق و نظر نے کی ہے صدا، میرے اشعار کی پذیرائی۔ اہل ذوق و نظر نے کی ہے صدا، میرے اشعار کی پذیرائی۔ میں بھی اہل سخن میں ہوں فاتح، میں بھی اہل سخن میں ہوں فاتح، یہ جنوں کی ہے کار فرمائی۔ بہت میرا خیالات، بہت بہترین زبان۔ ہم غزل میں تیرا چرچا نہیں ہونے دیتے، تیری یادوں کو بھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ کچھ تو ہم خود بھی نہیں چاہتے شہرت اپنی، اور کچھ لوگ بھی ایسا نہیں ہونے دیتے، اور مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا بہار، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ جناب اقبال سعیدی کو میں راج فیض آبادی کے نشا کے ساتھ میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ آئیں اپنے کلام سے نوازیں جناب اقبال سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ قطعات کے بعد میں غزل پیش کروں گا۔ اے نقش، اے جلوے، اے نظارے کیا ہیں؟ اے نقش، اے جلوے، اے نظارے کیا ہیں؟ اے چاند، یہ سورج، یہ ستارے کیا ہیں؟ اے چاند، یہ سورج، یہ ستارے کیا ہیں؟ سب قادر مطلق کی ہے قدرت اقبال، سب قادر مطلق کی ہے قدرت اقبال، اس کے ہی کرشمے ہیں ہماری کیا، اس کے ہی کرشمے ہیں ہمارے کیا ہیں۔ اور قوم و ملت کے اختلاف پر ایک قطعہ ہے، اختلاف قوم و ملت گزرے میرے دل پیشہ، اختلاف قوم و ملت گزرے میرے دل پیشہ، اپنی ٹھوکر سے کچل دیتا ہوں ہر خار نفاق، اپنی ٹھوکر سے کچل دیتا ہوں ہر خار نفاق۔ امن کی تقدیر ہوں میں قوم کا اقبال ہوں، امن کی تقدیر ہوں میں قوم کا اقبال ہوں۔ نعرہ میرا اتفاق ہو، اتفاق ہو، اتفاق ہو، اتفاق ہو۔ اور موبائل پر دو قطع، ہر رخ پہ نظر رکھو ہے گر چشم بصیرت، ہر رخ پہ نظر رکھو ہے گر چشم بصیرت، موبائل سے چاہو تو بناؤ قسمت، موبائل سے چاہو تو بناؤ قسمت، شیطان نہیں آئے گا انسان پہ غالب، شیطان نہیں آئے گا انسان پہ غالب، تقویٰ ہے اگر دل میں تو پاؤ جنت۔ اور موبائل پر لوگ کہتے ہیں وبا ہے موبائل، لوگ کہتے ہیں وبا ہے موبائل، عہدے حاضر کی بلا ہے موبائل، یہ بتاؤ کہ ہے خامی کس کی، یہ بتاؤ کہ ہے خامی کس کی، ہم برے ہیں کہ برا ہے موبائل، ہم برے ہیں کہ برا ہے موبائل۔ بس یہی تعارف ہے سن لو مختصر میرا، بس یہی تعارف ہے سن لو مختصر میرا، میں سپوت آدم کا نام ہے بشر میرا،
میں سپوت آدم کا، نام ہے بشر میرا، بات پرکشش تھی یا کچھ خلوص تھا پنہاں، بات پرکشش تھی یا کچھ خلوص تھا پنہاں، دشمنوں کے دل پر بھی ہو گیا اثر میرا، دشمنوں کے دل پر بھی سازشیں بھیانک تھیں، سازشیں بھیانک تھیں شہر کے رقیبوں کی، سازشیں بھیانک تھیں شہر کے رقیبوں کی، کر گیا مگر مجھ کو دوست باخبر میرا، کر گیا مگر مجھ کو دوست باخبر میرا، اٹھ گئے کئی پردے، اٹھ گئے کئی پردے، راز کھل گئے کتنے دل کے ہر دریچے سے جب ہوا گزر میرا، دل کے ہر دریچے سے جب ہوا گزر میرا، دیکھتا ہوں کلیوں کو، یہ شعر بہت پرانا ہے، دیکھتا ہوں کلیوں کو جب بھی اس گلستان میں، مجھ کو خون رلاتا ہے یاد آ کے گھر میرا، مجھ کو خون رلاتا ہے یاد آ کے گھر میرا، جب نقوش منزل کے دور سے نظر آئے، کر دیا تمنا نے تیز تر سفر میرا، ہر کسی کے چہرے پر، ہر کسی کے چہرے پر یاس ہے اداسی ہے، ہر کسی کے چہرے پر یاس ہے اداسی ہے، رنجشوں میں بھی چہرہ شاد ہے مگر میرا، رنجشوں میں بھی چہرہ شاد ہے مگر میرا، رنجشوں میں بھی چہرہ شاد ہے مگر میرا، میں جو شعر کہتا ہوں خون جلا کے رگ رگ کا، میں جو شعر کہتا ہوں خون جلا کے رگ رگ کا، اس میں ہے تڑپ دل کی، ہے یہی ہنر میرا، خون جلا، میں جو شعر کہتا ہوں خون جلا کے رگ رگ کا، اس میں ہے تڑپ دل کی، ہے یہی ہنر میرا، میرے خام فرسائی آپ کو پسند آئی، میرے خام فرسائی آپ کو پسند آئی، آپ نے نہیں پوچھا حال دل مگر میرا، آپ نے نہیں پوچھا حال دل مگر میرا، میں وہی سعیدی ہوں کیوں نہیں شناسائی، میں وہی سعیدی ہوں کیوں نہیں شناسائی، بھول ہی گیا شاید مجھ کو ہم سفر میرا، میں جناب مولانا سعید صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنا کلام پیش کریں خوبصورت آواز میں، شاید کچھ جوش آ جائے گھر حضرات جی یہ غزل کے چنچر آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ مطلع ایک شعر یہ ہے کہ مفلس نہیں وہ شخص کے دل جس کا غنی ہے، مفلس نہیں وہ شخص کے دل جس کا غنی ہے، دل جس کا غنی ہے وہ مقدر کا دھنی ہے، دل جس کا غنی ہے وہ مقدر کا دھنی ہے، حیرت نہیں منہ دیکھ کے رہ جائیں جو دریا، حیرت نہیں منہ دیکھ کے رہ جائیں جو دریا، پھر وقت کے فرعون سے موسیٰ کی ڈھنی ہے، پھر وقت کے فرعون سے موسیٰ کی ڈھنی ہے۔ اور غزل کا شعر مجھے بہت پسند ہے کہ یا نور کے سانچے میں بدن تیرا ڈھلا ہے، یا نور کے سانچے میں بدن تیرا ڈھلا ہے، یا چاند کی مٹی سے تیری شکل بنی ہے، یا نور کے سانچے میں بدن تیرا ڈھلا ہے، یا چاند کی مٹی سے تیری شکل بنی ہے۔ اور یہ کہ اظہار کی جرت پہ بڑا نقد رہا ہے، اظہار کی جرت پہ بڑا نقد رہا ہے، افکار کی ندرت پہ بھی اب رائے زنی ہے، افکار کی ندرت پہ بھی اب رائے زنی ہے۔ اور فرحات سے ٹکراؤں تو
فرحات سے ٹکراؤں جو سالک تو بنے بات، فرحات سے ٹکراؤں جو سالک تو بنے بات، یہ پیار کوئی کھیل نہیں کوہ کنی ہے، یہ پیار کوئی کھیل نہیں کوہ کنی ہے، اور مفلس نہیں وہ شخص کہ دل جس کا غنی ہے، دل جس کا غنی ہے وہ مقدر کا دھنی ہے۔ ایک غزل ترنم پیش کر رہا ہوں۔ زندگی کی تمنا چھپاتے رہے، زندگی کی تمنا چھپاتے رہے، زندگی کی تمنا چھپاتے رہے، زخم کھاتے رہے مسکراتے رہے، زخم کھاتے رہے مسکراتے رہے۔ تو جو چاہتا ہوں، زندگی کی تمنا چھپاتے رہے، زخم کھاتے رہے مسکراتے رہے، ایک طوفان اٹھا اور آندھی چلی، ایک طوفان اٹھا اور آندھی چلی، ہم سنبھلتے رہے ڈگمگاتے رہے، ہم سنبھلتے رہے ڈگمگاتے رہے، زخم کھاتے رہے مسکراتے رہے۔ اس شعر پر میں تمام حضرات کو توجہ چاہتا ہوں، آخر تک جو شخص بیٹھا ہے اس میں شریک ہے۔ غیر سنجیدگی رنگ بھرتی رہی، غیر سنجیدگی رنگ بھرتی رہی، غیر سنجیدگی رنگ بھرتی رہی، ہم متانت کے نقشے بناتے رہے، ہم متانت کے نقشے بناتے رہے، غیر سنجیدگی رنگ بھرتی رہی، غیر سنجیدگی رنگ بھرتی رہی، ہم متانت کے نقشے بناتے رہے، کوئی مانے نہ مانے شہید وفا، کوئی مانے نہ مانے شہید وفا، کوئی مانے نہ مانے شہید وفا، ہم رہے عشق پر سر کٹاتے رہے، ہم رہے عشق پر سر کٹاتے رہے۔ غزل کا شعر پیش کر رہا ہوں۔ جان جان تیرے وعدے بھی کچھ کم نہ تھے، جان جان تیرے وعدے بھی کچھ کم نہ تھے، جان جان تیرے وعدے بھی کچھ کم نہ تھے، سخت لمحوں میں سب یاد آتے رہے، سخت لمحوں میں سب یاد آتے رہے، زندگی کی تمنا چھپاتے رہے۔ اور راہ حق کے ساتھیوں کے نام، میری سچائیوں کا یقین بڑھ گیا، میری سچائیوں کا یقین بڑھ گیا، میری سچائیوں کا یقین بڑھ گیا، طنز کے تیر جب مجھ پہ آتے رہے، طنز کے تیر جب مجھ پہ آتے رہے۔ اور یہ شعر میں نے جہاں سے لیا ہے وہاں تک آپ جیسے بعض لوگ سامعین ضرور پہنچتے ہیں، پہنچے کی گزارش ہے، آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ وہ شب و روز خوشبو لٹاتا رہا، او شب و روز خوشبو لٹاتا رہا، او شب و روز خوشبو لٹاتا رہا، لوگ راہوں میں کانٹے بچھاتے رہے۔ دیکھیے حضرات، ہمارے درمیان کچھ ایسے شعراء بھی موجود ہیں جن کو سخن کی مشاطگی کا ہنر بھی ہے، لالۂ سخن کی حنا بندی بھی ان کے ہاتھوں انجام پاتی ہے۔
डॉक्टर साहब की शायरी वाकई इस वजूद में आती है। मेरे दुश्मनों की ज़बान पर, मेरे दोस्तों की ज़बान पर मेरे दुश्मनों की गज़ल रही। मेरी ज़िंदगी के बिगाड़ में मेरी शख्सियत का बनाव था। मैं दावत दे रहा हूँ जनाब डॉक्टर हनीफ शबाब साहब को कि ये हमारी ही बदौलत है। कुछ आसार हयात हम जो महफिल से चले जाएँ तो क्या रखा है। जनाब डॉक्टर हनीफ शबाब साहब को मैं आपकी समाप्त शुक्रिया मौलाना सालिक साहब। मैं पूरी गज़ल की बजाय कुछ गज़लों से दो तीन शेर आपके खिदमत में पेश करूँगा। कुछ शेर दिमाग को छूने वाले हैं, कुछ शेर दिल को छूने वाले हैं। ये आपका फ़ैसला है कि वो आप कहाँ उसको लेते हैं। तो आज ही एक ग्रुप में तरही मुशायरा चल रहा था, उसके लिए राहत इंदौरी का शेर मिसरा दिया गया था, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। 3 शेर मैंने कहे कि इश्क की राह में हर गाम संभलते क्यों हैं, इश्क की राह में हर गाम संभलते क्यों हैं। जब संभलना है तो इस राह पे चलते क्यों हैं, जब संभलना है तो इस राह पे चलते क्यों हैं। जबकि मालूम है वो हाथ नहीं आएगा, मौलाना, जबकि मालूम है वो हाथ नहीं आएगा। चांद पाने के लिए लोग मचलते क्यों हैं, जबकि मालूम है वो हाथ नहीं आएगा। चांद पाने के लिए लोग मचलते क्यों हैं। और ये मेरे साथ हो रहा है, हालात जो लोग मेरे साथी रहे सब जानते हैं। इस पस मंज़र में इस शेर को देंगे। मैं अंधेरों का मुखालिफ हूँ, मुझे क्या मालूम, मैं अंधेरों का मुखालिफ हूँ, मुझे क्या मालूम। रोशनी वाले मेरे नाम से क्यों, रोशनी वाले, मैं अंधेरों का मुखालिफ हूँ, मुझे क्या मालूम। रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। और ऐसे ही 4 मिसरे देखें कि ज़बां उनके दिल की नहीं थी रफ़ीक, ज़बां उनके दिल की नहीं थी रफ़ीक। भले और बुरे की नहीं थी तमीज़, उन्हीं की वजह से हुई है शिकस्त। सफ़ेद दुश्मना में थे मेरे अजीज़, सफ़ेद दुश्मना में थे मेरे अजीज़। हमारे सुहेल आशी ने करप्शन और रशन और टेंशन और इलेक्शन का तस्करा छिड़ा। इलेक्शन के पस मंज़र में बहुत सारी बातें सामने आई। रियासत भर में बहुत जगह लेन देन हुई, बड़े बड़े लीडरों ने, बड़े बड़े इदारों ने सियासी उम्मीदवारों से, वो अखबारों में भी आए। हमारा भड़कल भी उससे कुछ अलग नहीं है। बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी वसूख के साथ और मुतबर और मुसद्दिक़ा ऑडियो और वीडियो देखने के बाद ये मिसरे मैं कह रहा हूँ। ये क्या कि सारे शहर को बदनाम कर गया, ये क्या कि सारे शहर को बदनाम कर गया। कैसी ये घात कर दी, क्या काम कर गया। ये क्या, जहाँ पहुँचता पहुँचने दीजिए शेर को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। ये क्या कि सारे शहर को बदनाम कर गया। कैसी ये घात कर दी, क्या काम कर गया। मनसब की आन बान का रखा नहीं लिहाज, सरदार खुद कबीले को नीलाम कर गया, सरदार खुद कबीले को नीलाम कर गया। ऐसे ही 4 मिसरे और मुलाजा करें। उन्हीं की अदालत, मुलाजा फरमाएं, उन्हीं की अदालत, उन्हीं की वकालत, वही जज बने हैं, उन्हीं का है कज़िया। उन्हीं की अदालत, उन्हीं की वकालत, वही जज बने हैं, उन्हीं का है कज़िया। मनासिब पे ओहदों पे बैठे हैं ऐसे, मनासिब पे ओहदों पे बैठे ऐसे, दफीनों पे जैसे हो सांपों का कब्जा, दफीनों पे जैसे हो
یہ ہمارے سہیل عائشی کا انداز ہے اس طرح کے اشعار کہنے کا. تو ان کی اب کچھ دوسرے انداز کے دیکھ لیں کہ عداوتوں کے اندھیروں میں کیوں بھٹکتے ہو, عداوتوں کے اندھیروں میں کیوں بھٹکتے ہو, محبتوں کے اجالوں میں جی کے دیکھو نا. عداوتوں کے اندھیروں میں کیوں بھٹکتے ہو, محبتوں کے اجالوں میں جی کے دیکھو نا. نشہ چڑھے گا جو ایک بار پھر نہ اترے گا, نشہ چڑھے گا جو ایک بار پھر نہ اترے گا. شراب غم کے پیالے بھی پی کے دیکھو نا, شراب غم کے پیالے بھی پی کے دیکھو نا. اور کچھ دو تین شعر اور سلی صاحب ملاحظہ کریں کہ ان سے رحم کی بھیک جو مانگے. مولانا آپ کو تو جو ہم سنا نہیں سکتے. ان سے رحم کی بھیک جو مانگے ایسے تو حالات نہیں, ان سے رحم کی بھیک جو مانگے ایسے تو حالات نہیں. اور اگرچہ ہوں گے بھی تو یہ ان کی اوقات نہیں, اور اگرچہ ہوں گے بھی تو یہ ان کی اوقات نہیں. دل کا اجڑنا کھیل نہیں ہے, چوٹ یہ جیون بھر کی ہے. دل کا اجڑنا کھیل نہیں ہے, چوٹ یہ جیون بھر کی ہے. اس صدمے پر جان سے جائیں ایسی بھی تو بات نہیں, اس صدمے پر جان سے جائیں. اور تین شعر اور ملاحظہ کریں کہ شاید مزہ آ جائے آپ کو کہ یوں بھی گزارا ہو سکتا تھا. شاید دیکھیں عظیم, یوں بھی گزارا ہو سکتا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں. یوں بھی گزارا ہو سکتا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں. عشق دوبارہ ہو سکتا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں. عشق دوبارہ ہو سکتا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں. بن کے مسیحا زہر کا پیالہ بھی وہ دے سکتا تھا, بن کے مسیحا زہر کا پیالہ بھی وہ دے سکتا تھا. درد کا چارہ ہو سکتا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں. اور دل آنگن کے اندھیاروں سے, دل آنگن سے اندھیاروں کی ہجرت ہو بھی سکتی تھی. دل آنگن سے اندھیاروں کی ہجرت ہو بھی سکتی تھی. چاند ہمارا ہو سکتا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں. اور آخری تین شعر ملاحظہ فرمائیں. ایثار اور خلوص کے بندے نہیں رہے, ایثار اور خلوص کے بندے نہیں رہے. جھوٹوں کی بھیڑ ہو گئی سچے نہیں رہے. پیشانیوں کے داغ تو روشن ہوئے مگر, پیشانیوں کے داغ تو روشن ہوئے مگر مقتل میں جو ادا ہوں وہ سجدے نہیں رہے. اور یہ تزمین کا شعر تھا. پیشانیوں کے داغ تو روشن ہوئے مگر مقتل میں جو ادا ہوں وہ سجدے نہیں رہے. اور مصر طرح پر کہا گیا شعر ہے کہ تنہائیوں کی رات میں سوچو ضرور تم, تنہائیوں میں رات کی سوچو ضرور تم, کتنے چراغ ہیں ابھی کتنے نہیں رہے. السلام علیکم. میں جناب قادر میرا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثر. السلام علیکم. بڑی خوشی ہوئی, کافی عرصے کے بعد شعرا کو سننے کا اتفاق ہوا اور بالکل نئے چہرے میرے سامنے آ گئے. اور ان کی وہ زبان کی وہ باریکیاں جن کو ہمارے اساتذہ نے ہم کو پڑھایا تھا, ان میں کچھ جھلکیاں نظر آ گئیں. بڑا, اور شباب صاحب کو بھی بڑے کافی عرصے کے بعد سنا, اور باقی شعرا جو ہمارے دوست ہیں ملاقاتی ہیں, بڑی خوشی ہوئی. اور شکریہ ادا کروں کہ اس بات کا کہ صدارت مجھے کرنی پڑی. انور مقصود ایک پاکستانی مزاح نگار ہے. ایک ٹی وی کا اینکر ان سے انٹرویو لے رہا تھا
تو اس نے پوچھا کہ آپ کی اتنی عمر ہو گئی، آپ کو بہت سارے ایوارڈ اور بہت سارے انعامات وغیرہ سب ملے ہوں گے، ایوارڈ ملے ہوں گے، یہ سب ملے ہوں گے، کسی کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بات کہی، بہت سارے ایوارڈ مجھے ملے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن میں ایک بار گیا تھا 2008 کو عمرے کے لیے گیا تھا، طواف کر رہا تھا تو ایک آدمی مجھے گھور رہا تھا، تو مجھے اس کی پہچان میں نہیں تھی، وہ کیوں گھور رہا تھا، مجھے کچھ ڈر بھی لگا، وہ بھی احرام میں تھا، میں بھی احرام میں تھا، تو مجھے اس سے نزدیک آنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا، تو بہرحال ایک اس میں مجھے موقع ملا، میں اس کے بالکل قریب آ گیا، تو میں نے اس سے پوچھا تم مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ ارے صاحب تم یہاں ہو، میں نے کل آپ کے نام کا عمرہ ادا کیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب سے بڑا ایوارڈ مجھے یہی ہے، اس طرح کی چیزوں میں۔ بہرحال وہ ایک عمر رسیدہ بزرگ شاعر مزاح نگار تھے، بڑھاپے کو انہوں نے کس طرح ڈیفائن کیا، ذرا دیکھ لیجیے، میں کچھ ایسے ہی تھا، تھوڑا سا ایک نوٹ میں نہیں ہے۔ مختصراً دیکھیے ایک بڑھاپے کو انہوں نے کس طرح ڈیفائن کیا ہے، دیکھیے، ناک پر موٹے شیشے کی اینک، ناک پر موٹے شیشے کی اینک، کان میں آلائے سماعت ہے، کان میں آلائے سماعت ہے، منہ میں ایک مصنوعی بتی سی، چوتھے مصرے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ آپ کی خدمت پیش کرنا تھا۔ بڑا شکریہ صادق صاحب، اور آپ سب کا شکریہ، بڑی خوشی ہوئی اتنی راتوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔